اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عمر اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دا ریسرچ۔ میری دعا ہے کہ اللہ کی طرف سے امن اور رحمت آپ کا مقدر ہو۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام عامر اور ابو عبیدہ کنیت اور آمین الامت لقب تھا۔ باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام الجراح تھا، دادا کی طرف منسوخ ہو کر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طریق سے مسلمان ہوئے۔ یہ بھی سابقین اولین سے ہیں۔ اسلام کے بعد قریش مکہ کے ظلم سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، پھر سب کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے۔ تمام غزوات میں شریک رہے۔ بدر کی لڑائی میں آپ نہایت دلیری اور جانبازی سے لڑے۔ اس وقت تک ان کے والد بھی زندہ تھے اور کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ انہوں نے تاک تاک کر ان کے اوپر تیر چلائے، یہ روکتے رہے۔ آخر میں جوش اسلامی غالب آیا، ایک ہی ہاتھ میں انہوں نے باپ کا کام تمام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں رکوع 3 میں ان لوگوں کے ایمان کی تعریف کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جو قوم خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائی، اس کو تم نہ پاؤ گے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کی مخالفین سے محبت رکھتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا ان کے کنبہ ہی کے کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ مسلمان ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان بٹھا دیا ہے اور غیب سے ان کی مدد کی ہے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور ذرہ کی 2 کڑیاں چبھ گئیں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دانت سے پکڑ کر کھینچا، جس کی وجہ سے ان کے 2 دانت شہید ہو گئے، مگر آپ نے اس کی پرواہ نہ کی۔ غزوہ خیبر اور بنو قریظہ میں بھی نہایت سرگرمی سے لڑے۔ قبیلہ ثعلبہ اور نمار کی لوٹ مار کو بھی آپ ہی نے دفع کیا۔ بیت الرضوان میں شریک رہے، بلکہ حدیبیہ میں قریش سے جو عہد نامہ ہوا تھا اس پر آپ کی گواہی تھی۔ خیبر میں بھی نہایت بہادری سے لڑے، اس کے بعد بھی ہر لڑائی میں شریک رہے۔ فتح مکہ، جنگ حنین، ضائف، ان تمام لڑائیوں میں نہایت بہادری اور جانبازی سے لڑے۔ اہل بخران کی تعلیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور ان سے فرمایا کہ یہ امت کے آمین ہیں، تمہاری تعلیم بھی کریں گے اور جھگڑوں کو بھی فیصل کریں گے۔ حجۃ الوداع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، خلافت کا جھگڑا ہوا، اس کے سلجھانے میں آپ کی کوششیں بھی کسی سے کم نہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ان کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پیش کیا تھا، مگر ان دونوں بزرگوں کی کوششوں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانہ میں بھی آپ اکثر مہم میں بہادری اور جانبازی سے لڑے اور فوج کی سرداری کا کام اچھی طرح انجام دیا۔ فتح یرموک میں بھی آپ کی کوششوں کا خاص اثر تھا۔ اس کے بعد حلب، الزاکیہ وغیرہ تمام ملک شام سوائے بیت المقدس کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ عرصے سے بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اپنی مہم سے فرصت ہوتی تو اس فوج سے آ ملے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، وہ تشریف لائیں اور صلح نامہ کے ذریعے سے بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، جبکہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دمشق کا حاکم مقرر کیا۔ عرب میں قحط پڑا تو نہایت سرگرمی کے ساتھ شام سے 4000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے بھیجے۔ اکثر قبائل میں آپ کی خاص کوشش سے اسلام پھیلا۔ عرب کے بہت سے قبائل شام میں آباد تھے اور عیسائی مذہب رکھتے تھے، صرف آپ کی کوشش سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ رومی عیسائی بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جابیہ میں مرض طاعون میں 18 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تجہیز و تکفین کا سامان کیا۔ آپ نے 58 برس کی عمر پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ خدا ترس، متبع سنت، متقی اور پرہیزگار تھے۔ خوف خدا کا یہ حال تھا کہ معمولی باتوں سے عبرت حاصل کرتے تھے
اور خدا کی ہیبت و جلال کو یاد کر کے زار زار روتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اطاعت کا یہ حال تھا کہ بدر میں باپ کو قتل کیا، رسول اللہ کی راحت کے لیے اپنے 2 دانت شہید کیے، شام میں طاعون پھیلا تو صرف اس لیے وہاں سے نہ ٹلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانت فرمائی ہے، اور اسی مرض میں جان دے دی۔ دنیا کے تکلف اور زینت سے اس قدر نفرت تھی کہ شام کی آب و ہوا میں سب کا طرز بدل گیا مگر آپ کا نہ بدلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے سفر میں افسروں کو پرتکلف قبائیں اور زرق برق لباس پہنے دیکھا تو نہایت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ اس قدر جلد تم نے عجمی عادتیں اختیار کر لیں، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سادگی کی حالت میں ملے۔ بدن پر سادہ کپڑا تھا، سواری میں اونٹنی جس کی نکیل معمولی رسی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقام پر تشریف لائے تو دیکھا کہ ڈھال، تلوار اور اونٹ کے قجادہ کے سوا کوئی سامان نہ تھا۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ضروری سامان تو مہیا کر لیتے۔ انہوں نے جواب دیا امیر المومنین ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس 400 دینار اور 4000 درہم بھیجے، آپ نے سب فوج میں تقسیم کر دیے اور اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ الحمدللہ اسلام میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ کا خلق سب کے لیے عام تھا، ادنی سپاہی سے لے کر سردار تک سب سے یکساں برتاؤ کرتے تھے، اور عیسائی بھی اسی بات کو مانتے تھے۔ والسلام فی ایمان اللہ۔